العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم بالأراضين والروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اپنی عقیداری کی قبولیت کے لیے اس عقیداری سے اجر رسالت اور بصیرت و معرفت اہل بیت میں اضافے اور نصرت امام زمانہ کے تقاضوں کو کسب کی توفیقات کے لیے مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایضا محترم انجمن فضل سجاد کے زیر اہتمام عشر مجالس کی ساتویں گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جسے زمانہ غیبت میں امر اہل بیت کے احیاء کے عنوان سے آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں اور سورہ انفال کی 24ویں آیت کے پہلے حصے کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب وہ تمہیں دعوت دیں تو ان دعوت کو قبول کرو، یہ دعوت تمہیں حیات اور زندگی عطا کرنے والی ہے، اور یہ وہ حقیقی حیات ہے کہ جو انسان کو اس ظاہری حیات سے ممتاز کرتی ہے اور خداوند عالم کے کمال کے لیے جس تربیت کا خواہاں ہے انسان اسے اس کے مقدمات عطا کرتی ہے۔ اور کل عرض کیا تھا کہ امامت کے امور میں سے ایک امر جو اسے نبوت سے ممتاز کرتا ہے وہ امام کا اشراف کامل ہے، امام کی توجہ تصرف ہے انسان کے باطن پر، کہ جس کے تحت وہ اس نظام تربیت الہی کے مطابق انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ لہذا اس استجابت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جتنا یہ ذکر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، عبادات کو انجام دیتا چلا جاتا ہے، یہ عبادات، یہ تعصی، یہ پیروی، یہ انسان کو زندگی عطا کرنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ایک ایسا امر ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ ہے، جس میں جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں زندگی کے آثار واضح ہونے چاہیے۔ اگر آثار حیات نہیں ہیں تو وہ جیسے مردہ ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں، جو ہم افعال انجام دے رہے ہیں، جن امور پر ہم اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں، استجابت کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، یہ مسلسل ہمیں حیات دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا یہ کہ آیا ہم اس حیات کو حاصل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، واقعاً ہمیں حیات بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، یا مثلا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ جناب بس خدا نے یہ ظاہری زندگی دے دی ہے اور اس زندگی کے تحت بس مسئلہ تمام ہو جائے گا، جیسا کہ عام انسان یہ تصور کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ خداوند عالم قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے ہماری وہ تربیت چاہ رہا ہے کہ جس مقصد انسانی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کمال الہی، تقرب اللہ، اس کے مقدمات اس دنیا سے فراہم کیے جائے اور انسان قرآن و اہل بیت کی تأسی و پیروی میں ان مقدمات کا عمل پیرا ہو اور درجات تقرب الہی کو حاصل کر سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لہذا
لہٰذا جب ہم زندگی کی بات کریں گے تو ہم آثار زندگی کی بات کریں گے۔ زندہ ہے جب کوئی انسان تو اس میں آثار زندگی، آثار حیات واضح ہونے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص اگر زندہ ہے تو وہ بولتا ہے، ہلتا ہے، جلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مر گیا، جو انسان ڈیڈ ہو گیا، جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ حرکت پر قادر نہیں ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ اس سے نہلائیں، دھلائیں، غسل و کفن دے، نماز پڑھیں اور اس کو قبلہ رخ جو ہے وہ نماز جنازے کے بعد دفنا دیں۔ بس یہ جو خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں حیات دینے والی ہیں، تو ہم نے اللہ کی سطح پہ لبیک کہا، نماز حیات دینے والی ہے۔ روزی کی سطح پہ لبیک کہا، حیات دینے والا ہے۔ زکوٰۃ و حج و خمس و جہاد یہ حیات دینے والا ہے۔ نبوت خدا نے دی، یہ حیات دینے والی ہے۔ ولایت و امامت دی، یہ حیات دینے والی ہے۔ یعنی اس نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے بعد، مستحبات و واجبات کے بعد، ولایت کے بعد، عزاداری کے بعد جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری حیات معنوی اور حقیقی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس حیات کو ہم پا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے شغف ہونا چاہیے، نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر نماز سے انسان دل برا نہیں ہو سکتا۔ روزہ ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عزاداری ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت اہل بیت ہے، اس سے عشق ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ادنا ترین علامت جو آج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، اور پھر جب اہل بیت سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کے فرامین سے محبت ہونی چاہیے۔ یعنی جو اہل بیت امر فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں کہ کام کرو یا نہ کرو، تو مجھے ناگوار گزرے یا نہ گزرے، توجہ رکھیے گا، اہل بیت کی اطاعت و پیروی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کے فرامین اچھے لگیں۔ اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ طبیب کے پاس جاتا ہے تو طبیب مختلف قسم کی گولیاں دیتا ہے جو عام وقت میں انسان کے مزاج کے مناسبت نہیں رکھتی ہیں، لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں تاکہ انسان ان کڑوی گولیوں کو کھائے، تاکہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ خشک ہو سکے، اس کی ریشہ دوانی ہو سکے، وہ دم توڑ سکے۔ لہذا یہ کڑوی گولی اس لیے طبیب کی طرف سے دی جاتی ہے، یا سخت علاج اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر جو بیماری ہے وہ ختم ہو، تم شفا پاؤ۔ تو اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ طبیب ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، رسول اللہ طبیب کے مانند تھے جو آلات طبابت کو لے کے گلی گلی کوچے کوچے جایا کرتے تھے۔ یہ صرف رسول کے لیے نہیں ہے، یہی سنت و سیرت و راہ و روش و مکتب اہل بیت کا تھا کہ گلی گلی جا کر لوگوں کو در حقیقت ہدایت کرتے تھے۔ بس اگر رسول سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو ان کے فرامین سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کی امور سے بھی، ان امور سے جس سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب گفتگو شروع کی کہ امر اہل بیت کی، تو ہم نے کہا اس امر اہل بیت کا بارز ترین مصداق وہ ولایت اہل بیت ہے۔ اس ولایت کو زندہ ہونا چاہیے۔ پھر عزاداری کو کہا، پھر ہم نے کہا کہ امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ امر اہل بیت ہے، اور مجموعی معنی میں یعنی ہر وہ کام، ہر وہ مقصد کہ جس کے لیے اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ مولا کائنات اس امر اہل بیت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ امام اول کہ جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، جس کی ولایت کا اقرار ہم پہ ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ روایت آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، اصول کافی جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا فرماتا ہے شیعتنا، اب مولا اپنے شیعوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ شیعہ جو مولا کے زمانے میں ہیں، وہ شیعہ جو امام حسن کے زمانے میں ہیں، یہ وہ شیعہ جو آج میں ہیں۔ تا قیامت جتنے بھی شیعہ ہیں، خصوصاً کل میں عرض کر چکا ہوں 2 دن روز سے میں وہ 2-3 احادیث کی خدمت کی کہ آخری زمانے کے لوگوں کو اتنا فوکس کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اہم ترین کام ان کے اوپر عائد ہو رہا ہے، فرض ہو رہا ہے، اور وہ کام انہوں نے انجام دینا ہے۔ لہذا آخری زمانے کے لوگ، اور آخری زمانے کے لوگ کہیں اوپر سے نہیں اتریں گے، یہ 313 انسٹال یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ہی اندر سے اٹھیں گے، کردار سازی کریں گے، ولایت کے امر کو زندہ کریں گے، اور پھر امام کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام
شیعوں کی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ خصوصاً اگر اس حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم مولا کے قول کے مطابق مولا کی شیعہ ہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ اب یہ احادیث خود ایک میزان ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا میں مولا کا شیعہ ہوں، کیا میں مولا کا عزادار ہوں، کیا میں مولا کا مطیع ہوں، کیا مولا کے اوامر پر لبیک کہنے والا ہوں۔ اب مولا فرما رہے ہیں شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ ولایت میں دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں۔ ولایتنا، اس ولایت کی تشریح جناب زہرا کر چکی ہیں کہ ہماری امامت کو اور ہماری اطاعت کو خداوندار نے نظام بنایا ہے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، جناب زہرا فرما رہی ہیں بعض اوقات ایک امام کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کما حق و تبلیغ کر سکے، دوسرا معصوم آ کر اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ بعض اوقات امام پر مجبوری ہوتی ہے، تقیہ ہوتا ہے، حالات نامساعد ہوتے ہیں، مولا کو اس طریقے سے موقع نہیں ملا، جناب زہرا کو آ کے موقع ملا۔ یا محمود بن لبید نے جب حضرت فاطمہ شہدائے احد کی یوں کہوں زیارت کے لیے گئیں تو وہاں پہ اس نے پوچھا کہ مولا علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ بی بی نے فرمایا کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی سی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک امام کو موقع نہیں ملتا، دوسرا معصوم آ کر اس کمی کو پورا کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا، آنے والا معصوم جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرتا ہے تاکہ مکمل طور پر مکتب تشیع کی حقیقی صورت، حقیقی نظام کو دیکھا جائے تو اہل بیت کے فرامین کے تحت دیکھا جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر ایک اور بیدار تر صلوات بھیجیے محمد۔ بس جناب زہرا کے کلام کی روشنی میں ولایت ایک نظام ہے، نظام کے جس میں وہ مثال دے چکا ہوں کہ یہ آٹومیٹک پلانٹ کی کہ اس میں انانیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اہل بیت کی خدمت پیش کرنا ہے تاکہ امامت و ولایت جو ہے وہ ہماری برائیوں کو دور کر کے ہمیں خدا کی بندگی قابل بنا سکے۔ شیعۃ المتبادلون فی ولایتنا، شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت میں دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں۔ المتحابون فی مودتنا، دوسری نشانی مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری محبت و مودت میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ دوسری نشانی بیان کی، یعنی ہمارا شیعہ ہماری محبت کے تقاضوں کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ دوسرے شیعوں کا ہاتھ تھامے گا، دوسرے شیعوں کے لیے داد رسی کرے گا، دوسرے شیعوں کے لیے راہ ہدایت کھولے گا، دوسرے شیعوں کا خیال کرے گا۔ اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی محب اہل بیت، اگر کوئی پیروکار اہل بیت کسی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ المتحابون، محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے، اس محبت کا اظہار ان کی سماعت سے، ان کی بصارت سے، ان کی قوت گویائی سے، ان کے اعمال سے، ان کے الفاظ سے، ان کے عطیات سے اور ان کے امور زندگی سے واضح ہوگا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں المتظاہرون فی احیاء امرنا، یہاں پر امر اہل بیت آ گیا۔ المتظاہرون یعنی ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں، زیارت کرنے والے ہیں، وقت نکالنے والے ہیں، جانے والے ہیں، اہمیت دینے والے ہیں ایک دوسرے کو۔ المتظاہرون فی احیاء امرنا، یعنی یہ ملاقات جو نظام ولایت کے تحت ہو، یہ صرف نظام ولایت ایک ملاقات اور ایک میٹنگ اور ایک دیدار اور روبرو بالمشافہ ہو کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب ایک شیعہ دوسری شیعہ کو دیکھے تو امر اہل بیت کا حیا کرے۔ اگر غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ثواب ہے تو اس لیے نہیں کہ غدیر کے علاوہ دوسرے دنوں میں کھانا کھلانا کم ہو جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ مولا کی ولایت اور اس کے مقاصد کو زندہ رکھو، مولا کی حکومت کو، مولا کی قیادت کو، مولا کی رہنمائی کو، تاکہ کھانا کھلانے کے ذریعے سے مولا کی ولایت ذہن میں رہے اور یہ نسلاً بعد نسلاً عزاداری کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے اس زمانہ غیبت کے شب و روز اور طول و عرض میں اور زندگی کے جھمیلوں میں اور نشیب و فراز میں تم اس محبت کے ذریعے سے آگے بڑھتے رہو تاکہ وہ راستہ گم نہ ہونے پائے جو ولایت کا راستہ ہے، جو ظہور کا راستہ ہے۔ یعنی علی کی ولایت سے شروع کرو، محبت سے شروع کرو، اطاعت سے شروع کرو، خرچ کرنے سے شروع کرو اور اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ کے لیے تیار کرتے چلے جاؤ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ولایت، کربلا، اطعام، پیسہ، خرچ، انفاق،
کہاں پہنچو؟ اپنے امام تک. اس راہ کو گم نہ ہونے دو جو راہ ظہور ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ صرف ملاقات نہیں کہ ایک شیعہ دوسری شیعہ سے ملاقات کے لیے جائے. یہی صیغہ اخوت جو آپ پڑھتے ہیں عید غدیر کے دن کہ میں اپنے سارے حقوق تم سے ہٹا دیتا ہوں، بل ذمہ کر دیتا ہوں، اس کو صیغہ اخوت کہا جاتا ہے. یعنی 18 ذی الحجہ کے دن ولایت بالمؤمنین کے اعلان کے دن مومن کا ہاتھ تھامے اور یہ صیغہ اخوت پڑھے، سارے حقوق ہٹا دیتا ہوں مگر یہ کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ گے، تم مجھے دعا کرو گے، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم میری تشییع جنازہ میں ہوگی. 3 حقوق آپ ثابت نہیں کرتے. لہذا مومن جب تک زندہ ہے جاؤ اس کی زیارت کے لیے، علماء کی خدمت، فقہاء کی خدمت میں. عزیزان گرامی، وہ افراد، وہ خطباء، وہ ذاکرین کہ جو حقیقی درس اہل بیت ان کی خدمت میں جائیں، محبت کا پیغام دیں تاکہ امر اہل بیت کا احیاء کیا جائے، تاکہ مقاصد اہل بیت کو، تاکہ وہ ہدایت اور رہنمائی جو اہل بیت اس امر کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے تھے وہ زندہ رہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پھر فرماتے ہیں کہ اس دوران اگر مومن کے سامنے سلام علیکم اونچ نیچ ہو جائے، پارا گرم ہو جائے تو حد سے باہر نہیں نکلتے. الذین اذا غضبوا لم یظلموا، اگر غیظ و غضب کا معاملہ بھی درپیش ہو جائے تو ظلم نہیں کریں گے. توجہ رکھیے گا، ظلم نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنے والے. ظلم یعنی ان کے حقوق کا احترام کرنے والے ہیں. وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور اگر راضی ہوں تو اسراف نہیں کریں گے. یعنی کہ جاننے والا ہے لہذا اس کے لیے مثلا خرچ ہے، اس سے اگر لڑائی ہے یا مسئلہ ہے، نہیں، وہاں پر حقوق کا خیال رکھا جائے گا. برکت علی من جابر، جو ہمسائے ہیں ان کے لیے باعث برکت ہے. اب یہ عام زندگی میں مولا بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایک دوسرے سے میل جول، ملاقات ولایت کے تابع ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک دوسرے سے کوئی انبن ہو جائے 3 دن سے زیادہ حق نہیں ہے کہ تم اس سے قطع تعلق کرو، قطع کلام کرو. اذا غضبوا لم یظلموا وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرتے. خوشی میں آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ 9 ربیع الاول کو دیکھتے ہیں اکثر، یا 13 رجب کو دیکھتے ہیں کہ جناب بس مولا کی خوشی ہے لہذا دھوم دھڑکا ہوگا، ناچ گانا ہوگا، دھمال کے نام پہ ڈانس ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسراف نہیں ہو، فضول خرچی نہیں ہو، حد سے گزرنا نہیں ہو. یہ ابھی میں آ رہا تھا، یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ بیچ میں بیٹھی ہوتی ہیں. عفت کا تقاضا یہ ہے، تعلیمات اہل بیت کا تقاضا یہ ہے، فرض ادا کا تقاضا یہ ہے، ایام ادا کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو حصہ بنایا گیا خواتین وہاں بیٹھیں، مرد جدا ہوں، مکس گیدرنگ نہ ہو کسی بھی لحاظ سے. کہ ایک مایوب بات لگتی ہے کہ انسان مجلس کے لیے آ رہا اور ایک فیملی جو ہے بیچ میدان میں بیٹھی ہوئی اپنی خواتین کے ساتھ، وہ جس حلیے میں ہے اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لہذا اس سے توجہ نہیں، اس ادا کے، اس جلوس کے، ان ایام کے تقدس کو باقی رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب بس عزاداری ہے تو ہر چیز جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، اسراف و فضول خرچ کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، برکت کا سبب ہیں، اور جو ان سے میل ملاپ رکھنے والا ہے اس سے اپنی محبت کا اور اپنی دوستی کا اظہار کرنے والے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دیدار، تمہاری ملاقات، تمہاری میٹنگز، تمہارا صلہ رحم، تمہارا آنا جانا، یہ سب ولایت کے تابع ہو. وہی 6 امام کا قول جو کامل الزہرا تو میں نے نقل کیا، اور کل امام زمانہ کی زیارت نقل کی کہ جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے سر تپا وہ ولایت کے تابع ہے. بس اگر آنکھیں، سماعت و بصارت و قوت گویائی ہو، اولاد و مال و خاندان اور جو کچھ خدا نے دیے ولایت کے تابع نہیں ہے تو انسان پھر ظلم کرنے والے اپنے اوپر بھی اور اپنے خاندان پر بھی. اب آئیے 7ویں امام کی خدمت میں چلیں. اب چونکہ دامت گنجائش نہیں، مجلس بھی تاخیر سے شروع ہوئی اور مجھے آج اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ 2 مجالس رہ گئی ہیں، اس کو پھر دوسرے انداز سے میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں. تو فمل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. کفایت الاثر فی النص فی الائمۃ الاثنا عشر، اس میں یہ روایت موجود ہے. 7ویں امام فرماتے ہیں کہ
طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا۔ طوبہ کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ خوشحال ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، گڈ لک ہے ان کے لیے کہ جن میں یہ صفات ہے۔ اب مولانا یہ تو کہہ دے گا طوبہ خوش بحال، خوش اچھی تمہاری زندگی اور مقصد اور حیات اور مستقبل ہے، لیکن اس کو کسب کرنے کے لیے مولانا نے راہیں بتائی۔ طوبی لشیعتنا، ہمارے شیعہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دور دراز علاقے سے ایک گروہ پہنچا امام کا، جا کے خادم سے کہا کہ امام سے کہو کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں۔ امام نے اس میں دخول نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر پیغام بھیجا، مولا آپ کے شیعہ آئے فلاں علاقے سے آئے، بہت دور سے آئے۔ امام نے اس میں دخول نہیں دیا، کئی دن اس نے دخول نہیں دیا۔ مجبور ہو کے دروازے پر آئے امام کے، التجا، اصرار اور درخواست، مولا کیا وجہ ہے، کیا خطا ہوئی؟ امام رضا نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ شیعہ علی ہونا کیا مقام ہے؟ تم یہ کہتے کہ ہم علی کے محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، شیعہ کا درجہ بہت بلند ہے، لہذا توجہ رہے۔ یہ جو اصطلاحیں اہل بیت نے استعمال کی ہیں کہ شیعتنا، شیعتنا، یہ سب ان کے پیچھے حقائق ہیں۔ ہم کہتے تھے مومن، مومن مثلا عام مسلمانوں کے مقابلے میں کہتے ہیں مومن جو علی کی ولایت میں ایمان رکھنے والا ہے، وَإِلَّا مومن کا معنی، مومن کی زندگی کا انداز اور اسلوب بہت منفرد ہوتا ہے۔ طوبی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے، المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا، کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری محبت متمسک ہیں۔ توجہ رکھیے گا، تمسک کسے کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، متمسک قرار دیا ہے، یعنی ہم متمسک بنے، اس میں فاعل کے طور پر متمسک یعنی تمسک کرنے والا، پکڑنے والا، تھامنے والا۔ اس طریقے سے تمسک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوہنورد ہوتے ہیں، جب وہ کوہنوردی کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک رسہ ہوتا ہے، اور رسے کے آخر میں ایک کانٹے دار چیز ہوتی ہے جو 3-4 اس کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ اس کو گھماتے ہیں اور اوپر پھینک دیتے ہیں، وہ کسی پتھر پہ جا کر رک جاتا ہے، پھر اس کو کھینچتے ہیں کہ آیا یہ مضبوط ہے، یہ ہمارا وزن سنبھال سکتا ہے، کیونکہ جب انسان گریویٹی کے اگینسٹ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، ایک خود اس کا وزن ہوتا ہے، پھر گریویٹی جو ہے مزید اس کے وزن میں اضافہ کر دیتی ہے، لہذا اس کو کھینچ کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا وزن سنبھال سکتے ہیں، ہمیں اوپر پہنچا سکتی ہے۔ سمجھانے کے لیے تمسک اس کے معنی جدا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرو، یہ جو آلہ ہے جو جا کے اٹک جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تمسک۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی تمہارا اہل بیت سے تمسک ایسا ہونا چاہیے، توجہ رکھے گا، ایسے ہاتھ دو، ایسے مرتبط ہو، ایسے دوستی کرو، ان سے ایسے متصل ہو جاؤ کہ دنیا اگر ہاتھ چھوڑوانا چاہے تو پھر امام خامنائی کی طرح وہ اپنی راہ میں ڈٹ جاتا ہے، مگر راہ اہل بیت کو جدا ہونے نہیں دیتا۔ تمسک یہ پوری دنیا ایک طرف اور یہ حق والے ایک طرف، یہ ہوتا ہے تمسک۔ تمسک یہ نہیں ہوتا کہ جناب تھوڑا سا پریشر آیا اور پھر اپنی راہیں تبدیل کریں اور حکمت عملی تبدیل ہو گئی۔ تمسک یہ کہ اہل بیت کا جو ہاتھ تھاما ہے وہ ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم ہاتھ چھوڑنے والے ہو سکتے ہو، وہ وفا کرنے والے ہیں، تم وفا توڑنے والے ہو سکتے ہو۔ تو امام فرما رہے ساتھ امام کہ طوبی لشیعتنا، خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے کہ جو تمسک اختیار کرنے والے ہیں، اپنی طاقت و توانائی کے مطابق ہماری محبت کو اس طرح پکڑنے والے ہیں کہ زمانے کی تند و تیز آندھیاں بھی ان کے دلوں میں محبت کی شمع کو گل نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے جو آپ نے دیکھا حزب اللہ لبنان، یہ ہے تمسک حقیقی اہل بیت سے کہ کس طریقے سے سربراہ کو قتل کر دیا جائے،
کس طریقے ظلم و بربریت کے نشانہ بنایا جائے، اور اپنے زعم میں وہ یہ سمجھ رہے تھے اسرائیلی کہ ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا، لیکن تمسک یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک تم نے راہ اہل بیت سے جو تمسک کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اسے پورا کرو۔ اور آج وہی حزب اللہ ہے جس کا اعلان کیا تھا ہم نے ختم کر دیا، آج یہی حزب اللہ استقامت کے ذریعے سے اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ ہے تمسک، یہ ہے تمسک جو 3 مہینے سے زیادہ یہ قوم راتوں میں نکل کر در حقیقت ولایت اہل بیت کا احیاء کر رہی ہے۔ میں کہ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پھر مولا نے فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ الثابتین علی موالاتنا، ہماری دوستی میں ثابت قدم ہیں، ثابت قدم ہے۔ اور یہ ثابت قدمی وہ چیز ہے جس کی مجھ سے اور آپ سے آرزو کی گئی ہے کہ ثابت قدم رہو۔ یاد رکھیے گا، قوموں کی زندگی میں معجزات کا کردار ہے، لیکن جب قومیں اپنا وظیفہ ادا کرتی ہیں تو خدا کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پٹتی تھی، ذلیل ہوتی تھی، کام کرتی تھی، اس کے بعد پھر صبح بادشاہوں کی خدمت میں لگ جاتی تھی، اس تو خدا کی غیبی امداد نہیں ہے۔ لیکن جب خدا کے ولی خدا کے نبی کے کہنے پہ کھڑے ہوئے، قیام کیا، نکلے، اس فرعون کو نہیں کہا، نو کہا، اس کے بعد نبی کے راستے میں نکلے، تو پھر وہاں خداوند عالم نے، یاد رکھیے گا، وہاں غیبی امداد، تو غیبی امداد ہوتی ہے لیکن اس وقت کہ جب قومیں کھڑی ہوں۔ لہذا قوموں کے لیے ضروری ہے، جیسے امام فرما رہے ہیں کہ ثابت قدم رہو۔ یہی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ سرگردہ ہوں گے، کوئی علم ہدایت نہیں ہوگا۔ یہ علم ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی علم ہدایت نہیں ہوگا، ازداری نہیں ہوگی، پاکی نہیں ہوگی، مراتی نہیں ہوگی۔ یہ ان افراد کے لیے ہے ان کے لیے کچھ نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے حق آیا ہوتا جا رہا ہے، باطل کے اوپر پڑی ہوئی نقاب الٹتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ حق کہاں ہے، اہل سنت سمجھ رہے ہیں کہ حق کہاں ہے۔ میرے بھائی ہیں راولپنڈی میں، جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی تو ان کا علاقہ جتنا بھی محلہ وہ سب 99% اہل سنت ہے۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گلی مل کے روتا ہے، اہل سنت پروفیسر تعزیت پیش کرتا ہے، تو کہتا ہے آج مجھے سمجھ میں آیا اگر توحید کہیں پر ہے، حق کہیں پر ہے تو کہاں ہے؟ یہ ہیں حق والے جو حق دکھا کے گئے، اور مجھے آپ عزت دلائیے، میں جا کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا سمجھ رہی ہے، مسیحی سمجھ رہے ہیں، ہندو سمجھ رہے ہیں، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھ رہے ان کے لیے پھر کوئی چراغ تلے اندھیرا ہے۔ لہذا امام نے کہا اندھیرا بھی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو نہ ڈھونڈنا چاہیں، لیکن جو ڈھونڈنا چاہیں ان کے لیے راہ ولایت کھلی ہوئی ہے۔ تو کیا پڑھو؟ دعائے غریب پڑھو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دین پر ثابت قدم۔ یہ وہ چیز ہے جو تم نے اپنی طرف سے اپنے اینڈ سے پوری کرنی ہے۔ تم دعا کرو، ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے، لیکن دعا ایسی ہو کہ دل سے ہو، طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، چاہت بھی ہو، درد بھی ہو، تو پھر ہم تمہاری التجا کو سنیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اگر دعا جو ہے وہ سرسری انداز سے ہو، غافل دل سے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ سامنے آنے والا نہیں۔ میرے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ الثابتین فی موالاتنا، ہماری مودت و محبت میں ثابت قدم ہے۔ لہذا اس دور میں جو چیز ہم سے طلب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، اور یہ مجالس اعضاء ہے ہی اسی لیے تاکہ اپنے ایمان کو، محبت اہل بیت کو، مودت اہل بیت کو، اطاعت اہل بیت کو وہ ثبات قدم عطا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم زمانے کی طاقتوں کے سامنے اور زمانے کے چیلنجز کے سامنے کھڑے رہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ امام حسین سے
مدد لو، توسل کرو۔ وہاں میں کہا کہ امام حسین زیارت عاشورہ میں کہ میں ثبات قدم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی چاہتا ہوں اہل بیت کے توسل سے۔ لہذا الثابتین فی موالاتنا البراءۃ من اعدائنا۔ تیسرا نقطہ جو امام نے بیان کیا کہ ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار۔ براءت یعنی تمہارا عمل تمہارا، ہمارا عمل ہمارا، تمہاری آئیڈیالوجی دوسری، ہماری آئیڈیالوجی دوسری، تمہارا امام کوئی اور ہے باطل امام، ہمارا امام برحق ہے، تمہارا مکتب کوئی اور ہے، ہمارا مکتب کوئی اور ہے۔ یعنی ان کی سیرت سے، ان کی صورت سے، ان کے مکتب سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے روش سے، ان کی پالیسی سے براءت کا اظہار کرے کہ میں بری الذمہ ہوں، اور یہ بری الذمہ عملاً ہونا چاہیے، عملاً ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف یہ پاکستانی حکمراں ہمارے بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ دنیا میں ثبات ہو، امن ہو، آشتی ہو، صلح ہو، مرے جا رہے ہیں، جھکے جا رہے ہیں امریکی صدر کے سامنے، کبھی نوبل پرائز کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ میں بہت زیادہ منفی جملے استعمال نہیں کروں گا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا ان کی حرکات ہیں۔ ایک طرف تو آپ ایران اور امریکہ کے درمیان اتنی صلح کرانا چاہتے ہیں کہ آپ سے بس نہیں چل رہا کہ تصویریں کھنچوا دیں، آپ ساتھ کھڑا کر دیں، التماس کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ جس میں ہمارے وزیر اعظم و فیلڈ مارشل صاحب کی شکل کیسی اتری ہوئی تھی جب ایرانی سفارتکاروں نے منع کر دیا تھا کہ جب ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے اور کھڑے بھی نہیں ہوں گے اور ہم ساتھ بیٹھے گے بھی نہیں، وہ شکل دیکھنے والی ہے۔ ایک طرف تو آپ ماشاءاللہ سے اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان میں اسی امریکہ کے خلاف، اسی اسرائیل کے خلاف نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، حسینی کھڑے ہوتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ ہمارے ہی ٹیکسوں میں پلنے والے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے آتے ہیں، مجالس میں دندناتے ہوئے امام بارگاہوں میں گھستے ہیں، رہبر کی تصویریں اتاری جاتی ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈوں کو مٹایا اور اتارا جاتا ہے۔ آخر یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم اپنے آئینی فرائض کو انجام دو؟ رینجرز کی انتظامیہ ہو، پولیس کی انتظامیہ ہو، سندھ انتظامیہ ہو، توجہ رکھیے گا، تمہارا آئینی فرض یہ ہے کہ عزاداروں کی حفاظت کرو، تمہارا آئینی فرض یہ ہے کہ تم ہمارے ٹیکسوں پر جب تنخواہیں لیتے ہو تو جلوسوں کی حفاظت کرو، جلسوں کی حفاظت کرو، عزاداری کو امن پر امن بناؤ۔ نہیں ہے کہ امریکہ کے جھنڈوں کا آخر تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تمہارا ناطہ کیا ہے؟ در پردہ تمہارے کیا تعلقات ہیں؟ کھول کے کیوں نہیں کہتے؟ یہ منافقت کیوں کرتے ہو تم؟ کیوں کرتے ہو منافقت؟ سن لیں یہ رینجرز کی انتظامیہ کہ ہمیں ان ہاتھوں کو روکنا بھی آتا ہے جو مجلس اعلیٰ میں خلل ڈالتے ہیں۔ شاباش ہو تمہیں کہ تم سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہو، دن رات ایک کر رہے ہو، پولیس کی انتظامیہ ہو، رینجرز کی انتظامیہ ہو، آپ اپنے فرائض کو انجام دیں۔ آپ کو کیا رشتہ، آپ کا کیا تعلق؟ آخر یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک طرف امریکہ سے نفرت، دوسری طرف امریکہ سے یاری، ایک طرف پاکستان اور اس کے اصولوں سے، قائد اعظم کے اصولوں سے اتنا اظہار براءت۔ توجہ رکھیے گا، یہ سوچنا ہوگا ہمارے ارباب اقتدار کو کہ اگر واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حساسیت پیدا نہ ہو تو اپنی اوچھے ہتھ کنڈوں کو روک دیں، وَإِلَّا آنے والے ایام اپنی تمام تر حساسیت کے ساتھ وہ بے مہار ہو سکتے ہیں، اور پھر آنے والی حالات کی ذمہ انتظامیہ پہ ہوگی۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ پڑھ میں رہا ہوں، آواز آپ کی نہیں نکل رہی بھیا۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ۔ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کربلا نے خوف نکال دیا ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ یہ امریکہ،
یہ ٹرمپ، یہ نتنیاہو، یہ اسرائیل نائب امام کا قاتل ہے، مرجع عالی قدر کا قاتل ہے، شیعہ عالم کا قاتل ہے، ہزاروں مقلدین کے مرجع تقلید کا قاتل ہے، بین الاقوامی اصولوں کی دھجیاں ادھیڑنے والا ہے۔ اگر اس کے جھنڈوں کو آگ لگائی جاتی ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آخر کچھ تو بتائیے نا کہ آخر آپ کو کس نے کہا ہے کہ جھنڈے اتارو، جھنڈوں کو مٹاؤ؟ اور ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت؟ لہذا برات ضروری ہے۔ ساتواں امام کہہ رہا ہے کہ برات کا البراءۃ من اعدائنا، اپنے دشمنوں سے برات کا اظہار کرو۔ یہ برات کا اظہار اس طریقے سے ہو کہ تمہارا عمل اور ان کا عمل واضح طور پر جدا نظر آئے۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اب ساتھ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے افراد جو متمسک ہو ہماری محبت سے، ثابت قدم ہو ہماری دوستی اور موالات میں، اور اپنے دشمنوں سے بیزاری، عملی بیزاری کرنے والے ہوں، اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ یعنی امام کہنے صرف دوستی کافی نہیں، صرف اعلان و اظہار ولایت کافی نہیں، یعنی جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں، پہلے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، بعد میں سچے خدا کا اقرار ہے۔ تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ توحید ہو، نبوت ہو، ولایت ہو، ولایت بھی یہی ہے، نبوت بھی یہی ہے کہ جھوٹے انبیاء سے صرف نظر کر کے حقیقی نبی خدا پر اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے، سقیفہ کے بنائے ہوئے انسانوں کے نظام ہدایت پر خط باطل کھینچ کر اللہ اور قرآن کے غدیری نظام پر، علوی نظام پر، امامی نظام پر در حقیقت سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم علی کو امیر مانتے ہو، علی کو ہادی مانتے ہو، علی کو امام مانتے ہو، علی کو ولی مانتے ہو، تو علی کے سوا جو بھی نظام ہے وہ باطل ہے۔ لہذا کھل کر در حقیقت ولایت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرو کہ علی قبول ہے، اور علی کے علاوہ جو کچھ ہے اسے قبول نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ حقیقی ولایت کہ جس کا اظہار البراءۃ من اعدائنا۔ اس کے بعد میں تیزی سے دو اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اس موضوع کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پانچویں امام کی خدمت میں آئیے، مولا اس امر اہل بیت کو کس نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے بتایا گفتگو اس سے زیادہ طولانی ہو سکتی ہے کہ اہل بیت نے کس طریقے سے بتایا کہ امر اہل بیت کو زندہ کرو، اور کیسے کہیں، کس زبان سے کہیں، کس لب و لہجے میں کہیں اہل بیت کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ فرماتے ہیں وساد الشیعہ جلد 13 میں یہ روایت موجود ہے، اجتمعوا وتذاکروا تحفوا بحکم الملائکہ رحم اللہ من احیا امرنا۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں، باقر الروم جن کو رسول اللہ نے سلام بھیجا تھا، اجتمعوا جمع ہو جاؤ، تذاکروا تذکرہ کرو، مذاکرہ کرو، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھو۔ اس کے بعد فرمایا تحفوا بحکم الملائکہ، یہ تمہارا اجتماع ہونا، یہ تمہارا مذاکرہ کرنا، یہ تمہارا تفہیم و افہام کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملائکہ تمہیں گھیر لیں گے، سایہ فگن ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں وہ اجتماع، ایک اجماع ہوتا ہے اور اجتماع ہوتا ہے۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی مسئلے پر فقہی علماء جو ہیں وہ متفق القول ہو جاتے ہیں، اجماع، یا سائنسدان یا پروفیسر حضرات یا ٹیچر حضرات کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں، کہیں گے اجماع ہے، اجماع ہے، یعنی یہ سب کون ہیں؟ اس مسئلے میں متفق القول ہیں، سب کی نظر ایک ہی ہے، سب جو ہے مثلا آئنسٹائن کی پیروی کرنے والے، مثلا کرو نیوٹن کے جو مثلا 3 لاز سے اس پہ اجماع ہو جائے۔ لیکن یہ اجماع جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زبان ایک ہو،
آپ کی ثقافت ایک ہو، آپ کی فکر ایک ہو، لیکن اجتماع جو ہوتا ہے، جو اہل بیت چاہ رہے کہ اجتمعو، اجتماع کرو، اجماع الگ ہے۔ اجتماع یعنی جس میں انسانوں کا ایک گروہ ایک مکتب کے تحت ایک منزل سے اٹھ کر ایک مقصد تک سفر کرتا ہے، ان کا ایک ہادی ہوتا ہے، اور وہ اجتماع کرنے والے مکتب امامت کے تحت اپنی ذات سے سفر شروع کر کے ظہور امام کی راہیں ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اجتماع وہ اجتماع ہے جس کو امیر المومنین نے دعائے کمل میں کہا وَاجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، خداوندہ جب تیری بارگاہ میں ایسے با مقصد، ایسے با فکر، ایسے با ہدف لوگ جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک علی مرتضیٰ ہو، ایک علی مرتضیٰ ہو۔ بات آگئی تو عرض کرتے چلوں، 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں من کنت مولا فہذا علی مولا، سب جان رہے تھے علی کو دوستی کی بنا پہ نہیں، یاری کی بنا پہ نہیں، دامادی کی بنا پہ نہیں، رشتہ داری کی بنا پہ نہیں، بلکہ اہلیت و استعداد کی بنا پر اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول میدان غدیر خم میں امام نصب کر رہا ہے تو سب جانتے تھے۔ لیکن 1,20,000 صحابہ کے غدیری مجمع نے جب آنکھیں پھیر لی تو 1,20,000 بھی کام کے نہیں ہوتے۔ تو بھئی تم موجود تھے غدیر خم کے میدان میں، تم نے سنا تھا، قالوا بلا، تم نے بیعت کی تھی، تم نے اطاعت کی تھی، مگر بھول گئے۔ تو 1,20,000 بھی ہوں ایسے غدیری مجمع میں تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہی غدیری لوگ کربلا میں جمع ہو جائیں، 72 بھی ہو تو اس کا اثر صدیوں تک جاری و ساری رہتا ہے۔ آج تک اس کربلا کا جو غدیری لوگوں کا اجتماع تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ دنیا در حقیقت اس کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئے ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، ہم قصیدہ راستہ کربلا، کربلا، نعرہ حیدری۔ اجتماع جمع ہو، جمع ہونا یا عزاداری کے نام پہ ہو، محافل کے نام پہ ہو، جلوسوں کے لیے ہو، مودت اہل بیت میں ہو، غم اہل بیت میں ہو، امام اجتماع جمع ہو، کیا کرو؟ تذاکر کرو، ذکر کرو، مذاکرہ کرو، علم دو، فہم دو، شعور دو، آگاہی دو، ایک دوسرے کو اپڈیٹ کرو۔ یعنی تمہارا اجتماع کم ہی صحیح لیکن امر اہل بیت کا حیا کرو، امر اہل بیت کو زندہ کرو۔ امر اہل بیت شعور کا پیغام ہے، آگاہی کا پیغام ہے، اپڈیٹ ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، ارتفاع حاصل کرنی ہے، رفعت کی بلندیوں کو اور معرفت کی بلندیوں کو پانا ہے۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں اجتمعوا وتذاکروا، مذاکرہ کرو، گفتگو کرو ایک دوسرے سے۔ ملائکہ تمہیں گھیر لیں گے، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرو اس شخص پر۔ یعنی امام دعا کر رہا ہے کہ ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم تم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہمارے مقاصد پر ہماری جب پہنا ہے، ہم اس کے لیے 10 دعا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا ہوں، مولا کائنات ہوں، امام حسن حسین ہوں، تمام ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے یاور و ناصر ہو، انصار ہو، مدد کرنے والے ہو اس دور میں کہ جب امام زمان کی یاد کو مٹایا جا رہا ہے۔ مل کے دور بھیجی محمد و آل محمد۔ آئیے پانچویں میں ایک قول سناؤں اور پھر آخری ایک جملہ اور مسائل کی طرف آ جاؤں۔ فرمائے تزاوروا فی بیوتکم، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، زیارت کرو۔ فإن ذلک حیاۃ لأمرنا، تمہارا ایک دوسرے کے پاس جا کر زیارت کرنا، ملنا، بیٹھنا، احوال پرسی کرنا ہمارے امر کے لیے حیات بخش ہے۔ پانچویں امام کیا ہے؟ تزاوروا، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاؤ، وہ نہیں آیا تم جاؤ، اس سے خبرگیری نہیں کی تم اس کی خبرگیری کرو۔ ہماری کیا تھا، وہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے، انہوں نے قول نہیں کہ ہم بھی نہیں گے۔ امام کا نہیں، ولایتی لوگ وہ ہوتے ہیں، امامی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک سستی کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں، آپ کھولیں، آپ ملاقات کریں، تزاوروا، زیارت کرو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ فإن ذلک حیاۃ لأمرنا،
اس میں حیات ہے، زندگی، یہ ہمارے امر کے لیے، یعنی تمہارا یہ دیکھنا، وہی گفتگو چھٹے امام کی کامل الزیارات امام حسین کی زیارت کے دل میں، اور کل جو امام زمانہ کی زیارت میں نے نقل کی تھی، دونوں کے ذیل میں ولایت کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک، قلب و سماعت و بصارت و رائے اور فکر و خواہشہ سب تابع ولایت۔ فَأَجَابَ قَلْبِي، امام چھٹے امام نے کہا فَأَجَابَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي، میرا دل، میری سماعت، میری بصارت، میری رائے، میری ہر چیز، میری اولاد، میرا مال، ہر چیز تابع ولایت۔ یعنی جب تم ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاؤ تو تمہارا یہ ملاقات کرنا ہماری ولایت کے تابع ہو، ملاقات برائے ملاقات نہ ہو، بلکہ امر اہل بیت کا تذکرہ کرو۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کچھ لوگ کہیں جمع ہوں اور خدا کا یا قرآن کا یا اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں تو روز قیامت جب وہ اس محفل کی حقیقت کو دیکھیں گے تو اس محفل پر، اس گیدرنگ میں، اس جگہ پر مردگی چھائی ہوگی، تو انہیں حسرت ہوگی، اے کاش ہم ایک صلوات کے ذریعے سے، ایک روایت کے ذریعے سے، ایک شعار کے ذریعے سے، ایک آیت کے ذریعے سے، ایک قول مولا کے ذریعے سے اپنے اس اجتماع کو، اس پارٹی کو، اس گیدرنگ کو، اس محفل کو نورانی بنا دیتے تو آج حسرت میں مبتلا نہ ہوتے۔ لہذا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تحف بکم الملائکہ، یہ ملائکہ تمہیں گھیر لیں گے۔ یہ کون سے ملائکہ ہیں جو گھیر لیں گے؟ آئیے حدیث قصہ میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب سب جمع ہو گئے، آیت اتی نازل ہو گئی تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی ما لے جلوسنا ھذا تحت الکساء الفضل عند اللہ تعالی، رسول اللہ یہ جو ہم جمع ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے چادر کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا کیا مقام ہے؟ توجہ رکھیے گا، تزروا بیوتکم، اپنے گھروں میں زیارت کرو۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں اور شدائد ہوں تو اپنے گھروں میں حدیث قصہ پڑھا کرو۔ یہ حدیث قصہ پڑھنا برکت کا سبب بنے گا، ایسی برکت کا سبب بنے گا کہ بڑے بڑے معجزات اس حدیث قصہ سے رونما ہوئے ہیں، کتاب میں وہاں گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں مولا کائنات بتائیے کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ رسول اللہ فرماتے فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، جس نے جو نبوت اور رسالت میں مبعوث کیا، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، زمین کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی محفل میں اگر اس ہماری حدیث کا تذکرہ کیا جائے، توجہ رکھیے گا، حدیث کے ساتھ امر اہل بیت کا احیاء کرنے والی ہے، مقصد اہل بیت کو زندہ کرنے والی ہے، یاد امام زمانہ کا احیاء کرنے والی ہے۔ اسی لیے بار بار اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، دنیا کے کسی بھی حصے میں مومنین جمع ہو، محب جمع ہو اور وہ ہمارا تذکرہ کریں، ہمارے مقاصد کو سامنے رکھیں، تو فیہ جمع من شیعۃ المحبین الا ونزلت علیہم الرحمہ، وہ جب تک موجود رہیں گے رحمت الہی مسلسل برستی رہے گی، وہ حفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور جب تک یہ ذکر اہل بیت کر کے مقصد اہل بیت کا احیاء کرتے رہیں گے یہ ملائکہ ان کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہیں گے۔ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ زیارت کرو، تزاوروا فی بیوتکم، عزیزِ گرامی بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کی طرف اہل بیت نے بتایا کہ حدیثی قصہ بڑا حدیثی قصہ نہیں ہو، اس سے برکت لیں، اس سے ہدایت لیں، اس سے محبت لیں، اس سے نجات کا سامان لیں تاکہ امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے۔ لہذا کہا کہ روزانہ ہر مومن یہ دعا پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دین پہ ثابت قدم ہے۔ کربلا والوں نے بتایا کہ دین پر ثبات قدم کسے کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات مجسم دیکھنا ہو کربلا والوں کو دیکھیں، شیعوں کی نشانیوں کو دیکھنا ہو کربلا والوں کو دیکھیں۔ اس کربلا کے کارواں کا ہر سپاہی امر اہل بیت کا احیاء کرنے والا، زندہ کرنے والا ہے۔ حبیب نے مظاہر جیسا بوڑھا شخص، جوان جیسا غلام، حور جیسا مہمان، علی اصغر جیسا شیر ماں کا بچہ،
اور 13 سال کا قاسم. ہر سن و سال کا انسان بتا رہا ہے کہ ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے. آج 7 محرم ہے اور 7 محرم کو شہزادہ قاسم کے مسائب پڑھے جاتے ہیں. 7 محرم کو ایک اور بھی واقعہ پیش آیا کہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا. اب تک روزانہ مقدار کے مطابق ضرورت کے مطابق پانی آتا تھا خیام میں، لیکن صبح سے حکم جاری کر دے کہ اب خیام حسینی میں پانی نہیں جائے گا. جو پانی تھا وہ ذخیرہ ختم ہو گئے. آہستہ آہستہ بچوں کی صدائیں بلند ہونے لگی. الاتش الاتش، ہائے پیاس، ہائے گرسنگی، ہائے تشنگی. بڑے تھے وہ تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن بچوں سے صبر نہیں ہوتا. بچوں کو آپ جس طرح بھی سمجھانا چاہیں مشکل ہوتا ہے. ایسے موقع پر شب عاشور آئی. امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم میں سے ہر ایک جائے اور یہاں سے دور چلا جائے قبل اس کے کہ میری صدائے سوا سے بلند ہو. اے عباس چراغ گل کر دے. شب عاشور کے جو مسائل و تفصیل سے پڑھوں گا میں اشارہ کر رہا ہوں. چراغ دوبارہ روشن کیا گیا. ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوگوں نے اپنی بیعت کا اعلان کیا. مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں. اسی اسنا میں پھر امام نے بتایا کل تم شہید کیے جاؤ گے، کل تم شہید کیے جاؤ گے. اور کل یہ ظالم خیموں تک آ جائیں گے. اللہ اکبر. قاسم 13 سال کے ہیں، سن بلوغ کو نہیں پہنچے، لیکن یہ ہاشمی غیرت مند جوان ہے. اسے پتہ ہے کہ خواتین باپردہ مستورات پر حملہ کیا ہوتا ہے. تو کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ امام حسین متوجہ ہوئے قاسم میں موجود ہیں. قاسم چھوٹے ہیں، افراد کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. امام نے بلایا اور امام نے کہا کہ قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ ہے امام حسین کی تربیت. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے. یہ 10 سال کا عرصہ حسین نے باپ بن کر قاسم کو پالا. اپنا خون جگر دیا ہے حسین. باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی. جب قاسم نے پوچھا مولا کیا میرا بھی نام شہیدوں میں ہے؟ تو امام نے بلایا، پوچھا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا کہ مولا شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہمیں عقیدتی طور پہ حاصل نہیں ہوتی، سن لیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں. شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس میں بچپنا بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے، اس میں طفولیت بھی ہے، اس میں بصیرت آگاہی بھی ہے. امر اہل بیت کی نصرت امام کے لیے عرض کر دیجیے کہ شب عاشور گزری. فرما نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور کہا بیٹا کل تمہارے چچا کا کڑا وقت ہے، دیکھو اپنی جان نثار کرنے میں دیر نہ کرنا. کہیں ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرط دے گی. صبح عاشور آئی، اصحاب جا رہے ہیں. قاسم ایک دفعہ کئی دفعہ امام کی خدمت میں آ رہے ہیں. چچا اجازت دیجیے. نہیں قاسم تو میری آنکھوں کی رونے نظر اجازت نہیں دے رہا امام. تم حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کے فروا جیتی ہوگی. بار بار عزیز گرامی ایک وقت آیا کہ قاسم روتے ہوئے ماں کی خدمت پہنچے تو ماں نے یاد دلایا بیٹا کل ایک نقل کے مطابق کہ تمہارے بابا نے ایک روکا لکھ کے دیا تھا، وہ روکا کھولو کہ جب مشکل میں ہو روکا کھولو تمہیں نجات مل جائے گی. جناب قاسم نے وہ روکا کھولا امام حسن کا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. اپنے بابا کا روکا امام حسین کی خدمت میں دے دیا. بھائی کی تحریر پڑھ کر حسین کو مدینہ یاد آ گیا.
اس عالم غربت میں کہ جب دشت میں بھائی کا کٹا ہوا کلیجہ ابل ابل کے گر رہا ہے۔ یہ وہ وقت یاد آ گیا کہ جنازہ نکلا تو بڑی شان سے تھا، مگر جب آیا ہے تو تیر لگے ہوئے تھے۔ ایک اور نقل کے مطابق روایات اور مقاتل لکھتے ہیں کہ قاسم نے امام حسین کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کر دیے، اور جب کام نہ چلا تو پھر امام حسین کے قدموں میں گر گئے، قدموں کے بوسے لینے شروع، اتنا گریہ کیا کہ حسین مجبور ہوئے قاسم کو اٹھایا۔ چچا اور بھتیجے گلے مل کر رونے لگے، اللہ اکبر۔ نہ جانے حسین کو کیا غربت یاد آ رہی ہو، شاید بھائی حسن کی تنہائی، بھائی حسن کا جنازہ و کلیجہ یاد آیا ہو۔ اس کے بعد عباس کو بلایا، عباس جاؤ میرے شہزادے کو تیار کرو۔ حضرت عباس کے مسائل میں سے ایک مسائل یہ ہے کہ حضرت عباس ان بچوں کو تیار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں حضرت عباس آئے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، مولا قاسم اتنے چھوٹے ہیں، کوئی ذرا سر پر نہیں آتی، کوئی ذرا بدن پہ نہیں آتی، کوئی خود سر پہ پورا نہیں اترتا۔ امام آگے بڑھے، ایک دفعہ امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے امامہ بنایا، ایک سے کفنی بنائی، اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو، شاید ام فروا کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ام فروا قاسم سے ملاقات کر لے۔ اب قاسم اس صورت میں واپس آنے والا نہیں ہے۔ بس حضردارو قاسم گئے ہیں، رجس پڑا ہے، داد شجاعت دی ہے، یہ بھوکا پیاسا ہاشمی بچہ کب تک لڑتا۔ بس حضردارو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کیا گیا۔ ایک قاسم گرا ہے، ایک دفعہ گھوڑے سے، ایک دفعہ شیعہ نے آگے بڑھ کر حملہ شروع کیا، سر کاٹنے کے لیے آئے۔ قاسم نے آواز دی، چچا میری مدد کو پہنچو۔ حسین اور عباس باز شکاری کے بعد آگے بڑھے، حملہ کیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اللہ اکبر۔ یہ بچہ ندا دیتا تھا، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ دھول و مٹی ہے، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، آج رخ اللہ، بس دھول چھٹی تو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہا ہے ابن قاسم، ابن حسن ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اللہ اکبر۔ لاش قاسم پہ پہنچو، حسین اے قاسم چچا کے لیے بڑا شاق ہے، تو ندا کے لیے بلائے تیری مدد نہ کر سکے۔ بس عزادارو ایک دفعہ قاسم کو اٹھانا چاہتے تھے، میں کہوں قاسم تم نے مدینے کی لاج رکھ لی ہے، ارے حسین کے سپاہی نے مدینے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ارے جب گھوڑے دوڑے تھے اس ننھے سے جسم پر تو لاشا جزوی طور پہ پامال ہوا تھا، یعنی بابا کی نشانی پوری کر دی۔ بس یہی وجہ ہے جب ماں کی خدمت میں جنازہ لے کے چلے ہیں تو قاسم کے پیر زمین پر رگڑ رہے تھے کہ ام فروا وداع کہہ سکتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔